بعض صوفیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ظاہری طور پر نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کا کوئی اور مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے، وہ نماز وضو وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو صوفی تھے نا، جن نے مثالی جسم عطا کیا جاتا تھا اور نماز وغیرہ کسی اور وقت میں پڑھا کرتے تھے، یہ بہت عرصہ ہوا اس دنیا سے غائب ہو گئے، سمجھے؟ وہ اب قبروں میں چلے گئے، اب کوئی ایسا صوفی نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اپنی جگہ پہ مسئلہ برحق، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ ہند کا نام لے کے نا فائدہ کہیں اور اٹھانا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ سارے ان کے مخالفین خوارج کہتے تھے کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، تو تمہاری کیوں مانیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلمۃ حق، سچی بات کہہ کے یراد بہ الباطل، جھوٹی تعبیر کرتے ہیں، جھوٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں سچی بات کہہ کے۔ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، یہ سب سچ ہے، حقیقت میں سچ ہے، مگر کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صوفیہ کو مثالی جسم عطا ہوتا ہے، اس دنیا میں ہوتا ہے، موت کے بعد ہوتا ہے، ہر شخص کو مثالی جسم عطا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ صوفیہ کی بڑی لمبی بحثیں۔ مثالی جسم کا عطا ہونا اور اس کا طی الارض کا حاصل ہونا کہ وہ ایک لمحے میں یہاں اور دوسرے لمحے میں بیت اللہ میں پہنچ جائے، یہ برحق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ٹائم ٹریولنگ جسے کہتے ہیں نا، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، بخاری میں حدیثیں آئی ہیں اور تو اور۔ اگر آپ نے فلسفہ پڑھا ہے اور ٹائم کو پڑھا ہے تو پھر شاید آپ اس سوال سمجھ سکیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ صحیح بخاری میں ٹائم میں ٹریولنگ کے متعلق قرآن کریم میں نہیں آیا کہ سلیمان علیہ السلام جاتے تھے، رواہا شہر غدوہا شہر و رواہا شہر، وہ ایک مہینے کی مسافت طے کرتے تھے صبح، اور ایک مہینے میں گھوڑا جتنا چلتا ہے اتنی مسافت وہ شام کو طے کرتے تھے۔ اس آیت کی اب تک ہمیں نہیں سمجھ آئی بھائی، اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جن سے سمجھیں، لیکن یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سلیمان علیہ السلام کہاں جاتے، اس لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ آئے یار تو ہمیں بھی بتانا۔ سلیمان علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ گھوڑا ایک مہینے میں کتنا دوڑ سکتا ہے؟ روزانہ فرض کر لیں 8 گھنٹے دوڑتا ہے تو کہاں تک جائے گا؟ وہ جاتے تھے تاریخ کے مطابق شام سے فلسطین، یا فلسطین سے شام تک کا یہ سفر تھا، وہ 16-18 کلومیٹر۔ اللہ فرماتے ہیں 1 مہینہ صبح اور 1 مہینہ شام۔ وہ 1 مہینے کی مسافت وہاں سے کہاں بنتی تھی؟ کیا افریقہ جاتے تھے یا ہندوستان تشریف لاتے تھے؟ یمن نہ جاتے، یمن بھی اتنا دور نہیں۔ 1 مہینے کی مسافت بنتی کہاں تھی؟ خود یمن جانے کی روایت کیا ہے؟ یمن، شام، یمن، ہندوستان، افریقہ، تینوں روایات ہیں، اور تینوں میں کوئی اتنی پکی بات نہیں۔ پکی بات تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جاتے کہاں تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ یہ ٹائم ٹریولنگ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ٹائم کی ٹریولنگ کے متعلق آیا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ میرے لیے گھوڑا تیار کرو، اور جتنی دیر میں وہ گھوڑے پہ زین رکھتا تھا، تیار کرتا تھا، اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور پوری پڑھ لیتے۔ یہ ٹائم کی ٹریولنگ نہیں تھی تو پھر کیسے ہوتا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے عنایت کرے گا، اور جب میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو میں 100 گھوڑے انہیں دوں گا، اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اب بادشاہ تھے، شہزادے تھے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ بھی حضرت کہہ لیں۔ انہوں نے فرشتے کو دیکھا اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ کیا کبھی ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے، کبھی ہوتا ہے تعلیق ایسے ہی کہہ دینا انشاءاللہ۔ وہ جو انشاءاللہ تھا نا ایسے ہی والا وہ نہیں فرمایا انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 100 بیویوں کے پاس گئے اور ایک کے ہاں امید ہوئی، اور وہ بھی بچہ پورا نہیں ہوا اور وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ ایک رات جو تھی اس میں ٹائم ٹریولنگ نہیں تھی تو کیا تھی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس تشریف لائے ہیں تو صحیح بخاری وغیرہ میں روایات آتی ہیں،
آپ کو یہ چیزیں اس لیے بھی بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کنفیوژن اسلام کے متعلق پیدا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی 11 بیویوں کے پاس گئے، غسل اندہاد اور ادھر غسل فرمایا، پھر دوسری کے پاس، پھر نہائے، پھر تیسری کے پاس، پھر وہاں نہائے۔ تو یہ ٹائم کتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قوت تو خیر اللہ کی طرف سے تھی، مگر ٹائم کتنا تھا؟ یہ سب چیزیں اس ٹائم ٹریولنگ پہ آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حنفی فقہا نے، شامی نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میرا شوہر ٹائم ٹریولنگ کے ذریعے میرے پاس آیا تھا اور اس کی وجہ سے میں امید سے ہو گئی ہوں، اور بچے کی مدت حمل 6 مہینے پوری ہو، تو ہم اسے جائز بچہ قرار دیں گے، چاہے اس کے شوہر 1000 میل کے فاصلے پہ۔ یہ فقہائے احناف نے، شامی نے مسئلہ لکھا اور تو اس لیے یہ چیزیں مثالی اجسام، ٹائم ٹریولنگ یہ ہوتی ہیں، تھیں، اب بھی کہیں ہوتی ہوں گی، مگر اس بنیاد پر نماز کا چھوڑ دینا اور یہ کہنا ہر ایک کو یہ کریڈٹ تھوڑا ہی دیا جا سکتا ہے۔ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے جتنے لوگوں نے اس کو لکھا ہے۔ کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، کرخی کے متعلق لکھا ہے، ان کے شاگرد نے کہا کہ کرخی نے مجھ سے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کرخی رحمت اللہ بہت امام ابو یوسف کی ٹکر کا آدمی تھا کرخی کے کیا کہنے کا امام اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے، میں ان کا شاگرد تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا حضرت دریا کے پار جانا ہے اور کشتی ہے نہیں۔ تو میرا ہاتھ پکڑا اور کہا قدم اٹھاؤ، میں نے دوسرا قدم رکھا تو اس کنارے پہ ہم دونوں کھڑے تھے۔ تو میں نے کرخی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، دریا کے دونوں کنارے اللہ نے میرے لیے ملا دیے۔ یہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔